اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں لائے گا، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر کے آسانیاں ہی آسانیاں لائے گا، اور آپ کی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنا دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انسان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، یا ان لوگوں کو جن کو بہت زیادہ مسائل ہیں اور وہ مسائل سے بھی دوچار ہیں، ان کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا، تمام حاجات کو پورا کرے گا، اور اس عمل کو پڑھنے سے ہر غم دور ہوگا اور دل کی مرادیں بھی ضرور پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہر قسم کی حاجات اللہ رب العزت کے حکم سے پوری ہوں گی، بشرط یہ کہ حاجات جائز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر اٹکے ہوئے کام میں اللہ کریم مدد فرمائے گا۔ اگر کسی کام میں بندش ہے، یا کوئی بیرون ملک جا رہا ہے، رستے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے، یا ویزے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یا کسی اور طرح کی کوئی بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دور ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، شوگر میں مبتلا ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا کینسر کے مریض ہیں، یا کوئی بھی انہیں مسئلہ ہے، چاہے معدے کا مسئلہ ہے، چاہے انہیں گردے کا مسئلہ ہے، جو بھی بیماریاں ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جڑ سے ختم ہوں گی، اور رب کریم آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت کی تنگی بھی ختم ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور زندگی خوشحال ہوگی، اور ہر قسم کے ناممکن کام بھی ممکن میں بدل جائیں گے، یا دنیا کا کوئی بھی کام رکا ہوگا تو انشاءاللہ چل پڑے گا، اور اللہ رب العزت اس میں خیر و برکات ضرور شامل کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آج میں جس طریقے سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی عطائیں اور باران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، درود تنجینہ کا وظیفہ ہے، اور درود تنجینہ کو آپ نے آج بدھ کے دن کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے، ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج بدھ کے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد کریں گے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نماز کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی نماز تہجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا نماز فجر میں،
نماز ظہر میں جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اپنے مسئلے کو، اپنی حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ درود تنجینہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس درود پاک کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یعنی درود تنجینہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، ہر بندش کو ختم کرنے کے لیے، رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ایک ہی دن کے اندر آپ کے مسائل کو ضرور حل فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اس عمل کو آپ نے بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے اور اگلی بدھ تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جس طریقہ کار سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں اور یاد رکھیں جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو صدقہ خیرات بھی ضرور پڑھنا ہے۔ اگر 7 دن اس عمل کو مسلسل کیا جائے تو انشاءاللہ 8ویں دن اللہ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ معجزات دیکھ کر خود حیران رہیں گے اور لوگ بھی آپ کی قسمت پر رشک کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اور درود تنجینہ ایسا درود پاک ہے جو سمندری طوفان کو ختم کر دیتا ہے۔ سمندری طوفان سے اگر بزرگان دین کو نجات ملی ہے تو ہمیں بھی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر ہم اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ رب کریم ہماری ضرور غیبی مدد فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماری کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، میڈیسنز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے روزانہ 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود تنجینہ آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، پانی کے گلاس پر دم کرے اور اس پانی کو مریض کو پلا دے، اور اگر ہو سکے تو جب درود مکمل کر لیں تو مریض پر پھونک بھی مار دیں۔ اور اس عمل کو آپ نے 41 دن تک ہی جاری رکھنا ہے اور بدھ کے دن سے ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، یعنی جب بھی آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو بدھ کے دن سے ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور مسلسل 41 دن تک یہ پانی دم کر کے پینے سے ہر بیماری جڑ سے ختم ہوگی، جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکلے گی اور اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ مہربان ہوگا اور آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 پہ جن لوگوں کے گھر میں رزق اور دولت کی کمی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ترقی نہیں مل رہی، کامیابیاں نہیں مل رہی، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ بدھ والے دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 33 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے رزق اور دولت کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، ترقیاں حاصل کرنے کے لیے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور اس عمل کو بھی آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 دن جاری رکھیں گے تو 22واں دن آنے سے پہلے اللہ کریم آپ پر اتنا مہربان ہوگا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے ہمیں اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وظیفے کو ضرور تھام لینا چاہیے اور اپنے مالک حقیقی سے دعائیں کرنی چاہیے، نبی کے وسیلے سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم پر ضرور مہربان ہوگا اور ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم بھی فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔